جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پڑتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا، اس بچے سے پوچھ لو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پلا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض ہے۔ اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ،
اور اس کا 10واں منتر پڑھو، योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्यस्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो, है अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सततमात्मानम बिल्कुल सीधे, यच्चत्तात्मा और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदय नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना। नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एकाकी, जो कुछ भी मांगना एक अल्लाह से मांगना। निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचरम, हिरण की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती ना मिले, पवित्र धरती ना मिले यानी जमीन पाक ना हो तो मृग मानी हिरण और चरम मानी चमड़ा, हिरण का चमड़ा यानी हिरण की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी। गीता कह रही है नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना। मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जीत साहब पहुंच गए। जर्जीत साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना? गोली, आप लोगों क्या जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जीत साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाएगा। जर्जीत साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए
تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے. جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا, صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی. یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا ہے. جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں, تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو, آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو, ان کو حصول جنت سے جوڑ دو, ان کو جنت کی طرف لگا دو, ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, نماز پڑھو, حرام خوری چھوڑو, شراب نوشی سے توبہ کرو, ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے. شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے, اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے. اچھا, کچھ لوگ لڑ رہے ہیں, جرجیت صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں. جرجیت صاحب ایک پٹارا لے کے پہنچ گئے ہیں. اے ہٹو ہٹو, چھوڑو, تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو, یہ گتم گتا کیوں کر رہے, ہٹو. لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, چپ جا یہاں سے, اس نے ہمارا پیسہ لیا, اس نے ہمارا یہ دبایا, اس نے ہمارا یہ کیا, لڑ رہے ہیں. جرجیت صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارا کھول دیا, اس میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے اور پٹارے سے کود جاتا ہے اور رینگ کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے. بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے؟ جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے تھے, اب تو سانپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا, اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں. اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے, میں بچ جاؤں, میں بچ جاؤں, ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا. ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے, اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے, اب کیوں؟ اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے, اب وہ اپنا اختلاف اپنا جھگڑا بھول گئے, اب ان کو اپنی جان کی فکر ہو گئی ہے. میرے بھائیوں, ایسے لوگ جہاں اس طریقے کے ہوں وہاں ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب, زنا کرنے والے کا یہ عذاب, چوری کرنے والے کا یہ عذاب, مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب, شراب پینے والوں کا یہ عذاب, ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اس سے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی کو قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا, پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں, رات کے تقریباً 1:30 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے. میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا, گھر سے فون آتا ہے, 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے, فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں. مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو, جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ. ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں, انجیکشن دیا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے, ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے, تب جا کر سکون ملتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار, اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے, اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے. آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں. اسی کو قرآن کہتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, وامہ وابیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے. تصور کریں, یود المجرم
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ. قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے. منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب. اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے. وہ صاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے. وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا، یہ کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجیہ، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے. کیسے انسان گوارا کرے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں. اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں. اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں. اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا. تصور کیجیے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور اپنے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے. اگر ہم جلتے ہیں جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے. دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی. ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں. اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں. یہ صورتحال ہوگی وہاں پر. اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے. زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. سن 1969 کے اندر، سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر، 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا. سنیے، امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا. جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، اس کا وزن تقریباً 80 ٹن تھا. 80 ٹن. وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا. جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا، اس کا کانٹیکٹ، اس کا کنیکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا، کٹ گیا. اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کے سسٹم سے ختم کر لیا. یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے. 80 ٹن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر، لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے. لہذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو. غور کیجئے، اسکائی لیب 80 ٹن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق، اپنا کنٹرول ختم کر دیا.
لوگ بھاگنے لگے. ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کے اوپر نہ گر جائے. پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور مسجدوں میں, کنیساؤں میں, گرجا گھروں میں دعائیں ہونے لگی کہ اے اللہ, جو جس کو ماننے والا ہے, اے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے, ہمارے سروں سے بچا لے. میں وہ کہاں گرا, کس خطے میں گرا مجھے نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب 80 ٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے, اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے, میرے اوپر ہی نہ گر جائے. ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن 80 ٹن ہے, آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے. یہ دنیا نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے سے جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے بس, تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے, ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے, کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے, اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو, کبھی اناج پیدا نہ ہو. اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے, ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے, آنکھ بند کرو اور کھولو, اس کا 10واں حصہ, اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے. ایک لمحہ, دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں, پتا نہیں کیا ہے, سنیے ایک لمحہ ایسے بس آنکھ بند کر رہا ہوں, کھول دیا, یہ کیا ہوا, ایک لمحہ. اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی. اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. اس کا بھی 10واں حصہ, 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ, اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے. اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا, ایسے باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے. اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے. ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف, ملے یہ دنیا, دوڑ رہے ہیں ہم, پیسہ پیسہ ہائے پیسہ, جس طریقے سے بھی آئے پیسہ. اس دنیا نے ہمیں میرے بھائیوں کتا جیسا انسان کتا بنا دیا ہے. ایک بیل پڑا ہوا ہے مرا ہوا, گاؤں میں آپ کے ایک بیل مر گیا, مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے کے لیے کتا آ گیا. کتا اس بیل کو نوچ رہا ہے, کھا رہا ہے. اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرا کتا سونگتا ہے, وہ بھی آ جاتا ہے. مرے ہوئے بیل کو کھانے کے لیے جب یہ کتا آتا ہے تو پہلا کتا بھونک بھونک کر, آنکھیں دکھا دکھا کر دوسرے کتے کو بھگا رہا ہے, یہاں تک کہ اس کو بھگا دیتا ہے. یہ کتا کتنا گوشت کھا لے گا؟ 2 کلو, 3 کلو, 4 کلو, زیادہ سے زیادہ 5 کلو, لیکن یہاں تو 3 کنٹل ہے. لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ برباد ہوتا ہو جائے لیکن ہم دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے. آج یہی صفت ہمارے اور آپ کے اندر آ گئی ہے. لاٹری میں 3-5 لاکھ جیت گئے, اب دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے, ہم ہی کھائیں گے. IPL میں دوسرے کو کنگال کر دیا, ہمارے پیسہ آ گیا چوہا جیت کر, ہم کھائیں گے, کسی کو نہیں. حرام کھاؤ گے اولادیں جوتے ماریں گی تمہیں. بعد میں آؤ گے مولانا کے پاس, مولانا صاحب میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے. مولانا صاحب دعا بتائیں گے, دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول.
نہیں ہوتی. معاف کیجئے, لاکھ تہجد کی نماز پڑھیے, رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا 3 اپریل 2 اپریل سے روزہ رکھتے رہیے, لیکن سود, بیاج, سٹا, دڑا, اگر یہ ساری کی ساری کمائی اگر آپ نے نہیں چھوڑی تو آپ کا روزہ قبول نہیں, آپ کی نماز قبول نہیں. کلیئر کہہ رہا ہوں, نماز قبول نہیں. مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب اگر اس کرتے کو یا شیروانی کو میں پیشاب سے دھوؤں تو کیا پاک ہو جائے گی؟ تو پیشاب سے دھونے کے بعد کیا کوئی پنجابی پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. شیروانی کو ہم پیشاب سے دھوئیں تو پاک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور مال حرام کا کھا رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے, تو یہ نماز یہ روزہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں. جیسے وہ کتا آج برداشت نہیں کر رہا ہے کہ دوسرا کتا ہمارے مرے ہوئے بیل کو کھانے آئے, گوشت برباد ہوتا ہو جائے, لیکن کتے کو منظور نہیں کہ دوسرا کتا کھائے. یہ صفت آج ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے, بلکہ ہمیں دوسروں کے مال کو لوٹنے کی فکر ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے نارتھ یو پی میں اتر پردیش نارتھ یو پی میں ایک پوربی علاقہ ہے, مشرقی علاقہ, اس علاقے کے اندر ایک سیلاب آتا ہے. سیلاب جانتے ہیں نا, باڑھ. ایک سیلاب آتا پانی کا, بڑا خطرناک سیلاب, بڑی خطرناک باڑھ. درخت بہ گئے, جھونپڑیاں بہ گئی, بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئی, بیل بہ گئے, گائے بہ گئی, بھیڑ بکریاں مر گئے. اتنا خطرناک سیلاب تھا. جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس گاؤں کا حال دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پورے گاؤں میں سناٹا ہے, لاشیں تیر رہی ہیں, جانور مرے پڑے ہیں, لیکن کچھ لوگ پانی کے اس طرف اپنا مال بچانے میں کامیاب ہیں اور ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پانی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان لوگوں کو ادھر بیٹھا ہوا دیکھا, لیکن وہ پانی کے اس طرف نہیں آ سکتے ہیں. اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر پانی میں ڈوبے ہوئے پیڑ کے اوپر پڑتی ہے, جو آدھے سے زیادہ پیڑ ڈوبا ہوا ہے. ایک پیڑ آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے, اور اس کی ایک ڈال کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر ایک زہریلا سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, ایک ہی ڈال ہے اور اس ڈال کے اوپر آدمی بیٹھا ہے, اور اسی ڈال کے اوپر سانپ بھی بیٹھا ہوا ہے. انسان سانپ کا دشمن اور سانپ انسان کا دشمن. ابھی یہاں سانپ نکل آیا, فوراً مار دیں گے, لیکن سیلاب کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ نہ آدمی سانپ کو مار رہا ہے اور نہ سانپ آدمی کو ڈس رہا ہے. سانپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سیلاب کا منظر, وہ بھی جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ڈال ہل گئی تو میں گر جاؤں گا اور نیچے پانی ہے, بہہ جاؤں گا, مر جاؤں گا. سانپ انسان کو نہیں کاٹ رہا ہے اور انسان سانپ کو نہیں کاٹ مار رہا ہے. اگر تھوڑی بھی ڈالی ہل گئی, اگر ہم نیچے گرے تو ہم بھی نہیں بچیں گے. جہاں سیلاب کا دردناک اور خوفناک منظر اتنا خطرناک کہ انسان سانپ کو نہیں مار رہا ہے اور سانپ بھی انسان کو نہیں ڈس رہا ہے, لیکن یہاں کچھ ایسے کمینے انسان موجود ہیں جو اس طرف کشتی لے کر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنا مال ہمارے حوالے کر دو, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے مال کی رکشا کریں گے. جب پانی تھوڑا کم ہو جائے اور جب تم لوگ باہر نکلو اور ہمارے پاس آنا, ہم تمہارے مال, تمہارا سونا چاندی, تمہاری یہ چیزیں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. ایسے ماحول پر, ایسے موقع پر ان لوگوں نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا مال ان کو دے دیا کہ لو یہ میری گھرستی کا مال ہے, یہ ہمارے کچھ کپڑے ہیں, یہ ہمارے بچوں کی کچھ کھلونے بچے ہیں, یہ ہماری بیوی کا تھوڑا سا زیور بچا ہے, اس کو حفاظت سے رکھنا. جب پانی کچھ کم ہوگا اور ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا. ہماری بستی تو ڈوب گئی, ہم جہاں اللہ جگہ دے گا ہم وہاں چلے جائیں گے. اور یہ لوگ مال لے کر جب واپس آئے تو سب رفو چکر ہو گئے, بھاگ گئے. میرے بھائیو, آج انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان لوگوں نے دوسروں کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں, مجبوری بھی نہیں دیکھی اور ان کا بھی مال لوٹ کے بھاگ گئے, فرار ہو گئے. جہاں انسان
सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है। ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए, तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। 1:40 हो गया है। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। 2 साल से मैं देख रहा हूं कि जब मैं आता हूं तो बहुत भीड़ होती है और तकरीर ख़त्म होने से पहले 20, 25, 50 आदमी रह जाते हैं। या तो मुझे टाइम देर में दिया जा रहा है या आप लोगों को 1 बजे के बाद सुनने की आदत नहीं रही है। तो मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर ही बातें सही बताई, लेकिन अब आप लोगों की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि अब मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बताया गया कि 11 बजे टाइम है, फिर मुझे बताया गया 11:30 बजे टाइम है, फिर मुझे बताया गया 11:30 बजे लाके यहाँ बिठा दिया गया और 12:30 बजे तक मैं बैठा रहूँ, बताओ 12:15 बजे तक। तो ये भी एक चीज़ है। तो बहरहाल उसूल बनाइए, ज़ाब्ता बनाइए। मदरसे का काम है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, ताउन भी होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की इबादत हम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत उतनी ही रखे जितनी जायज़ हो और दुनिया के अंदर मर मिटना और दुनिया में गर्क होने से हमें बचा ले। और अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो। जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूं, जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहां एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूं। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुंचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब, कैसे आना हुआ। जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नजर में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो साहबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं। जुलैबीब कहते हैं मैं कहां कह रहा हूं, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है। कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है,
بیٹی نے جب وہ لیٹر پڑھا تو لیٹر پڑھنے کے بعد کہتی ہے ابو جان اس سے تو میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن لیٹر میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، مشورہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم اگر ہم نے نہیں مانا تو ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد۔ نبی اکرم کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہے۔ میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ اس آدمی سے نکاح کروں، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اس لیے آمنا و صدقنا، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہوتا مشورہ ہے تو میں نہیں بھی مانتی، لیکن یہ تو حکم ہے، مشورہ نہیں، اس لیے ماننا پڑے گا۔ باپ نے کہا بیٹی کیا بات کرتی ہو، ذرا اس کی شکل تو دیکھو، اس کا چہرہ تو دیکھو، اس آنے والے کو تو دیکھو، اس کی شکل کی طرف تو جاؤ۔ بیٹی جو جواب دیتی ہے اس کو اردو کے ایک شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ بیٹی بولتی ہے نہیں نہیں۔ کہا ابو نے بیٹی اس آنے والے کی طرف دیکھ۔ بیٹی کہتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ، نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ باپ نے کہا بیٹی مانا تیری بات صحیح ہے، لیکن ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھو، بیٹی تو کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ بیٹی کہتی ہے مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ مجھے اس سے کیا مطلب، مجھے تو حکم رسول کی پابندی کرنا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ماننا ہے۔ پھر لڑکی کا باپ مجبور ہوتا ہے بیٹی اگر تو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں، میں بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے اس قاصد حضرت جلیبیب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس بیٹی کا بیان ہے کہ جلیبیب سے اللہ کے نبی نے مجھے جو نکاح کرایا ہے، اس جلیبیب نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میری زندگی ایک مثال بن گئی۔ جلیبیب کے ساتھ میرے نکاح میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی تھی، وہ برکتیں رکھی تھی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حکم رسول دیکھو، شادی کے اندر آسانیاں پیدا کرو، اپنی بچیوں کے لیے بھی اور اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے کم ہو۔ حدیث دیکھ رہے ہیں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اس کا الٹا مفہوم کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا الٹا مفہوم نکالو تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس شادی میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا اس شادی میں برکت اتنی ہی کم ہوگی۔ آج دیکھ لو، بڑے بڑے خرچ کرنے والے اور بڑے بڑے میرج ہال بک کرنے والے، لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کرانے والے، بڑے بڑے میرج ہال بک کرا کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے اور بیٹوں کی شادی کرانے والوں کو آپ دیکھو گے شادیاں زیادہ دن ٹکتی نہیں ہیں، فوراً 1-2 سال کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ نکاح کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا نکاح دیکھیے آپ تصور کریں گے ایسا نکاح؟ ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی تھا، کوئی نہیں تھا، چچا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن جاؤں، میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ وہ آئی، اللہ کے رسول چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تصور کیجئے آپ، دیکھیے ادھر، اللہ کے نبی کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں، تم کیسے آئی ہو؟ تو کہتی ہے انی احب لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کے لیے آئی ہوں، نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
تو صحابی بیٹھے ہوئے تھے بغل میں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ عورت 3 بار کہہ چکی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارے کرنا ہو تو کریے، نہیں کرنا ہو تو جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، میری کافی ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور بیوی کی، اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ تو جھٹ سے وہ صحابی جو بیٹھے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے تو ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجیے۔ وہیں بیٹھے ہیں، اف، تصور دیکھیے، پہلے وہ آپ سے کرنا چاہتی، آپ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو پھر میرے ساتھ کرا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس عورت سے پوچھا دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، یہ تم سے کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ایک نظر ان کو دیکھ لو، اگر یہ پسند ہو تو تم ان کے ساتھ کر سکتی ہو اگر تمہیں ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے، آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، زبردستی تھوڑی ہوتی ہے شادی، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے تو گھر بسانا ہے، اس کے ساتھ ہی میں کر لوں، آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا نکاح۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ عورت تیار ہو گئی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ نے اس عورت سے نہیں پوچھا تیرے باپ ہیں کہ نہیں، لڑکے کو کیا دیں گے، کپڑا کتنا دیں گے، سونا کتنا ملے گا، ساڑی کتنی ملے گی، چادر کتنی ملے گی؟ آپ نے یہ سوال لڑکی سے نہیں کیا، عورت سے نہیں کیا۔ عقل مند لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فوراً اس صحابی کی طرف دیکھا اور کہا سنو، وہ تیار ہے تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن تم بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو کیا دو گے، تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال صحابی سے، وہ تیار ہے لیکن نکاح بغیر مہر کے نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اپنی بیوی کو مہر کیا دو گے؟ تو مہر کا نام سنا تو فوراً کہنے لگا ما عندی شیئن، جب کچھ ہے ہی نہیں تو دوں گا کیا؟ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ شادی کا؟ اس کے پاس کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس ہے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر شادی کریں گے، پہلے گھر تو بنوا لو، پہلے کاروبار تو کر لو، پہلے کوئی بزنس تو کر لو، پہلے نوکری تو لگ، بعد میں شادی کریں گے، آ گئی تو کھلائیں گے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں تلاش کرو، شاید کوئی چیز مل جائے مہر دینے کے لیے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے جا رہا ہوں۔ گیا گھر، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے اور جو گھر میں ہوتے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے، سب نے جواب دیا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا چاہتا کچھ نہیں ملا۔ آیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نے بہت کچھ ڈھونڈا کچھ ملا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، میں کیا دوں گا، ہے ہی نہیں میرے پاس مہر دینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دوبارہ بھیجا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی آج 2 روپے میں ہمارے میلے میں مل جائے گی، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، جاؤ۔ وہ صحابی پھر دوبارہ اپنے گھر گئے، بہنوں سے پوچھا، بھائیوں سے پوچھا، ماں سے پوچھا، سب نے جواب دیا ہے ہی نہیں، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ یعنی 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے، اس زمانے میں تو کچھ اور، اتنا بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکے۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اور اتنا ہے نہیں میرے پاس کہ لوہے کی انگوٹھی خرید سکوں، نہیں ہے۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعجب ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں اور چلے نکاح کرنا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، پھر مہر کیا دو گے؟ کہتا ایک چیز ہے، یاد آیا۔ اب دیکھیے یاد بھی آئی تو کیا چیز یاد آئی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ کہا کیا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو کیا ہے؟ کہتا عندی ازارن، ایک لنگی ہے میرے پاس، تہبند لنگی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا جا 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 اسی کو لے آؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول کیوں؟ ارے وہی تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر پہ دے دو لنگی۔
کہ اللہ کے رسول اس کو دے دوں گا تو باندھوں گا کیا میں؟ وہی تو پہن کے سوتا ہوں میں، وہی تو گھر میں رہتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ پرانی لنگی ہے کہ ہاں. تو کہا وہ بھی تو نہیں دے سکتا ہے؟ کہا وہی ایک تو ہے جو پہن کے سوتا ہوں میں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو کہا وہ بھی نہیں دے سکتا؟ کہا آدھی دے دوں گا، اس کو پھاڑ دیتا ہوں، آدھی دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر آدھی اس کے کس کام کی ہے؟ جب تو لنگی کو آدھا کر دے گا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور آدھا اس کو دے گا تو آدھے اس کی کوئی کام کی نہیں رہے گی، اور پھر آدھی تیرے پاس رہے گی وہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی، پھر تو باندھ بھی نہیں پائے گا. ارے دینا تو پوری دے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھی میرے پہننے کے کام نہیں آئے گی لیکن بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گی. نہیں نہیں پوری تو نہیں دوں گا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، میرا پوری نہیں دے سکتا. اتنا بھی نہیں. اور نکاح تصور کیجیے آپ، ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو نکاح؟ بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو اہل حدیث، بنتے ہم اپنے آپ کو مسلمان، بنتے ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ماننے والے. اور محمد رسول اللہ کی یہ شادی جو آپ کروا رہے ہیں ایک صحابی کے ساتھ، تصور کیجئے ہمارے سماج میں نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول ایک لنگی ہے آدھی دے سکتا ہوں، آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، بولا پوری نہیں دے سکتا. مایوس ہو گیا، بیٹھ گیا، جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں کھیتی کروں گا، کچھ باڑی کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، جا رہا ہوں، ہل چلاؤں گا، کھیت جوتوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، کیا کروں گا یہاں. بڑے مشکل سے سوچا تھا کہ آئی ہے پریشان ہے، اس سے شادی ہو جائے گی، جب مہر میں اٹک گیا میں تو. آپ نے کہا ادھر آؤ، اگر تیرے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت نے بھی کوئی راستہ نہ نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ پھر تیرے لیے کون سا مذہب راستہ نکالے گا؟ پھر کون سا دین تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ کیا کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ بیٹھو. بیٹھ گیا. آپ نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اور سنو مسلمانوں، چادر نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کرتا نہیں ہے، پیجامہ نہیں ہے، پورے گھر کا سرمائے میں ایک لنگی ہے، وہ بھی پرانی، اور وہ بھی پوری کی پوری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، ان سب چیزوں سے وہ دور تھا. لیکن جب اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے بتاؤ، تو جھٹ سے بولا اے اللہ کے نبی قرآن میں ہمیں سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا کہ تمہیں اتنی صورتیں منہ زبانی یاد ہے؟ فرمایا کہا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہاں. کیا تم یہ صورتیں اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ کیا اس کو بھی یاد کرا دو گے؟ کہا ہاں، اس میں کیا بڑی بات ہے، جو ہمیں یاد ہے وہ اس کو بھی یاد کرا دوں گا. آپ نے فوراً اس عورت سے کہا اے اللہ کی بندی، تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مال نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، انگوٹھی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ساڑی نہیں ہے، زیورات نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، لیکن ہاں اس کے پاس قرآن کی صورتیں جو تجھے یاد کرا سکتا ہے. کیا میں انہی قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دوں اور یہ مہر تو قبول کر لے، یہی صورتیں تیری مہر ہو جائیں؟ یعنی تیرا شوہر تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے، تیرا پتی تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر مان لے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتی ہے؟ کیا مہر میں تو ان صورتوں کو لے سکتی ہے؟ چیخ پڑی اے اللہ کے نبی بس کیجئے، بس کیجئے. جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، جس عورت کی نکاح میں قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نکاح پڑھا دیا اور اس عورت کو خود قاضی بن گئے. اور اس کے چونکہ باپ نہیں تھے، ماں نہیں تھی، چچا نہیں، بھائی نہیں،
کوئی نہیں تھا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی و سرپرست بن گئے. جس کا کوئی نہ ہو تو قاضی ولی بن سکتا ہے, نکاح پڑھانے والا ولی بن سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی بن گئے, اس کے سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس عورت کا نکاح اسی جگہ پر کر دیا ہے. نہ باراتیوں کا پتہ تھا, نہ ہاتھ میں مہندی لگائی گئی ہے, نہ ہلدی ملی گئی ہے, نہ اوٹنا ملا گیا ہے, نہ لڑکی والے لڑکے دیکھنے آئے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی دیکھنے, نہ چوروں کا پتہ, نہ ڈاکوؤں کا پتہ, نہ جہیز کا پتہ. میرے پیارے ساتھی, اسی جگہ شادی ہوئی ہے اور اسی جگہ سے رخصتی ہو گئی ہے. یہ سادہ والی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تمہاری شادیاں اتنی مہنگی کہ شیطان بھی پناہ مانگے. بتائیے اس کے چرچے کتنے دن ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال. پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کتنا خرچ کیا تھا, دیکھو آخر کیا ہوا ہے اس شادی کا حال. میرے بھائیوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کی گئی شادی کے چرچے 1400 سال کے بعد ہو رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیشہ سادگی کے چرچے ہوتے ہیں, ہمیشہ سادگی مثال بنتی ہے, ہمیشہ سمپلٹی مثال آئیڈیل بنتی ہے. میرے بھائیوں, شہرت اور ریا نمود میرے بھائیوں آئیڈیل نہیں بنتی ہے. نکاح آسان کرو, نکاح آسان کرو. یہ آسان شادیاں تھیں. ہیرو ہونڈا, یاما, اور آج کل کون کون سی چلنے لگی, اپاچے. اور ہم تو چلانا بھی نہیں جانتے, اس لیے ہمیں تو گاڑیوں کے بس 3-4 ہی کے نام یاد ہیں. یہ سب گاڑیاں آج چل رہی ہیں اور مانگ رہے ہیں, اور پھر اس گاڑی پہ بیٹھ کے ایسے جاتا دماغ, شرم بھی نہیں آتی ہے اس بھیک میں ملی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے میں. اور انٹرنیشنل فقیر بنا بیٹھ کے چلا رہا, پھر بھی شرم نہیں آ رہی. کیسے تیرا ضمیر کیسے گوارا کر لیتا ہے اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ تیرا دل کیسے برداشت کر لیتا ہے سسر کی طرف سے بھیک میں ملی ہوئی اس گاڑی پر بیٹھنے پر؟ مولانا جرجیز بھگو بھگو کے مار رہے ہیں جوتے. کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ اب ہاں یار, ارے گاڑی کب لی نہیں ملی ہے, کس شادی میں ملی, شادی میں فخر سے کہہ رہا ہے. ابے یہ بول بھیک میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے شادی میں ملی ہے, یہ کیوں کہتا ہے جہیز میں ملی ہے, یہ کیوں نہیں بولتا ہے مجھے میرے سسر نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے بھیک میں دی ہے؟ صحیح جملہ یہ ہے, یہ بولنا چاہیے تھا. سچ بولنے میں شرم آتی ہے, سچائی کڑوی ہوتی ہے نا. یہ بولو, سب سے زیادہ سٹیک جملہ یہی ہے. آپ ہنسیے مت, کتنے مولوی بھی اسی میں ننگے ہیں. ہم جیسے بہت سے مولوی بھی اسی فہرست میں آتے, وہ بھی موٹر سائیکل مانگتے ہیں. ہم انٹرنیشنل فقیر سب کو بول رہے ہیں, جس نے مانگی ہے اور جس کو ملی اس کو بول رہے ہیں. سب تحفے میں ملی. کیا نام دیا جاتا ہے شادی میں, لڑکی کے باپ نے لڑکے کو تحفے میں دی ہے. بس صاحب, تو پھر پولیس والوں کو ہم جو 100-200 روپے دے دیتے ہیں ٹرک آگے بڑھانے کے لیے, پھر اس کو رشوت کیوں کہتے ہو؟ اس کو بھی کہو کہ پولیس کو ہم نے تحفہ دیا ہے اور ہمارا ٹرک چھوڑ دیا ہے. پھر نام بدل دینے سے, میں نے پہلے کا حیثیت نہیں بدل جاتی ہے. بھیک کا نام تحفہ رکھ دو تو وہ بھیک بھیک ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. رشوت کا نام تحفہ رکھ دو, رشوت رشوت ہی رہے گی, تحفہ نہیں ہو جائے گا. شراب کا نام دوا رکھ دینے سے دوا نہیں ہو جائے گی, وہ شراب ہی رہے گی. یاد رکھیے گا, حیثیتیں نہیں بدلتی ہیں, حیثیتیں. ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا, اس بات پر غور کرنا پڑے گا. اس لیے پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں, شادیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو, آسانیاں. یہ سماج کے سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ دیکھ لو جہیز کی وجہ سے کتنی لڑکیاں ماری گئیں, کتنی لڑکیاں بیچی گئیں, کتنی لڑکیاں نیلام ہوئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, اس طرف جائیں گے تو رات بیتے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ ان پرانی داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے, ان داستانوں کو بھی پڑھیے اور سنیے. تو اب آئیے تیسری آیت کی طرف. 2 آیتیں میں نے پڑھی. پہلی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم,
اور دوسری یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ساری انسانیت کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، ایک ہی مرد سے ایک ہی عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی بیٹے اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کی اولاد ہو، مٹی کے ہو۔ غور کیجئے، اس جملے نے سب کو کھدیڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم بادشاہ ہو پھر بھی مٹی سے، ہم فقیر ہیں پھر بھی مٹی سے، ہماری اور تمہاری پیدائش میں فرق نہیں ہے، تم بھی مٹی سے بنے ہو ہم بھی مٹی سے، تم بادشاہ ہو ہم فقیر ہیں، لیکن تمہارا باپ بھی آدم اور ہمارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی حوا اور ہماری ماں بھی حوا۔ اس جملے نے بادشاہ کو نیچے لا کر کھڑا کر دیا اور ایک غریب کو ہمت دی کہ ہم بھی بادشاہ کے مقابلے میں اس کے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، فقیر کو غریب کو بادشاہ کے مقابلے میں لانے والا اگر کوئی جملہ ہے تو یہی جملہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے، تم سب کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اس جملے نے فقیر کو بادشاہ کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا اور بادشاہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں فقیر سے افضل نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں اونچی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، مولوی جرجیس جلسے پہ آئے گا تو اسٹیج لگائے گا، اسٹیج پر بھی کرسی لگے گی، ہم اسٹیج پر کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کے صف میں ہی ہمیں بیٹھنا پڑے گا، نہ ہم بڑے ہوں گے نہ چھوٹے ہوں گے، اگر دیر سے گئے تو ہمیں پیچھے جگہ ملے گی۔ مولوی جرجیس کو یہ پاور نہیں ہے کہ آگے صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے بیٹھ جائے، شریعت مولوی جرجیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں تم بڑے بن سکتے ہو، بنو، میرے گھر میں آنا ہے تو برابر کی حیثیت سے آنا ہے۔ بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی صف میں بیٹھنا ہے، اگر فقیر پہلے آیا ہے تو اگلی صف میں وہ بیٹھے گا، اور بادشاہ بعد میں آیا ہے تو پچھلی صف میں وہ رہے گا۔ بادشاہ کسی بھیک مانگنے والے بھکاری، کسی رکشہ چلانے والے محنت اور مزدور کو اگلی صف سے اٹھا کر پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پاور اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو بھی نہیں دیا، سعودیہ کے حکمراں سلمان کو بھی نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ وہ خانہ کعبہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جائے تو اگلی صف میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کو ہٹا کر وہ آگے آ جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق سعودیہ کے بادشاہ تک کو نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم بڑے بن سکتے ہو، یہ اسٹیج نہیں ہے جہاں مولوی جرجیس کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر میں آؤ گے تو برابر کی حیثیت سے آؤ گے، اور جب نماز پڑھو گے تو اپنے بغل سے کسی مزدور کو ہٹا نہیں سکتے۔ صاف رکشہ چلانے والا میرے بغل میں، یہ ہٹ، چل تو ادھر جا، اے بھائی ادھر آؤ، تم اچھا بزنس کرتے، ادھر آؤ، چل بھائی، تیرے کپڑے پرانے، بھاگ ادھر چل، آپ نہیں ہٹا سکتے ہو، نہیں، تمہیں اسی کے بغل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر کہے گا امام، اور تمہیں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے۔ امام کہے گا اللہ اکبر، تمہیں رکوع میں جانا، اس کو بھی رکوع میں جانا ہے، سجدے میں بھی تمہیں اس کے ساتھ سجدے میں جانا ہے۔ یہیں پر وہ منظر نظر آئے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی پوتر شکشا ہے، یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے کہ تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے جب یہ پڑھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو، تو ڈاکٹر امبیڈکر چونکہ ہریجن تھے، نیچی ذاتی کے تھے، شودر تھے، ان کو یہ تعلیم پسند نہیں آئی، انہوں نے ہندو دھرم کو طلاق دے دیا، اسلام قبول کر لیا۔ مہاتما گاندھی نے بہکا دیا، گاندھی جی بولے کہ کون سا اسلام، حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ بریلوی بنو گے، شیعہ بنو گے، قادیانی بنو گے، چکلالوی بنو گے، مرزائی بنو گے، کیا بنو گے، 72 فرقے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے سوچا یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، اب ان کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اسلام بھی چھوڑا، پھر بدھ دھرم قبول کر لیا اور بدھسٹ بن گئے۔
میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہندو دھرم کو لوگوں نے اسی لیے چھوڑا تھا، ڈاکٹر امبیڈکر نے اسی لیے چھوڑا تھا کیونکہ اس میں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، لیکن یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی گئی ہے، یہاں اونچ نیچ کا کوئی تصور بھی نہیں پایا گیا۔ اس لیے ڈاکٹر امبیڈکر نے جب دیکھا کہ نماز ہوتی ہے، بادشاہ کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہی اذان کا وقت ہے، مؤذن کا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اذان امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے، یہی اذان بادشاہ کے لیے بھی ہے، یہی اذان فقیر کے لیے بھی ہے۔ فقیر یہ نہیں کہہ سکتا ہے ابھی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہے ہم بعد میں پڑھیں گے، اور بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے اذان ہو رہی ہے ہمارے لیے الگ سے اذان ہوگی۔ نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں سب برابر ہیں، تم بھی آؤ یہ بھی آئے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہوگا ہماری نظر میں معزز وہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ بہت دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہنے لگے امیر المومنین، حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں اور وضو بنانے کے بعد 2 4 6 8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ یہ بلال تھے جن کے لیے حضرت عمر اپنے سر سے پگڑی اتار کر زمین پر بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے آؤ بلال بیٹھو، جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا خولہ بنت ثعلبہ کون سی عورت تھی؟ خولہ بنت ثعلبہ وہ بوڑھی عورت تھی کہ جن کی آخری عمر میں بڑھاپے میں ان کے شوہر اوس ابن صامت نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ نہیں سمجھ پائیں گے زہار کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سی سپیڈ کم کر کے بتاتا ہوں۔ ان کے پتی نے، اوس ابن صامت نے اپنی پتنی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تھا انت علی کا زہر امی، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تو بھی مجھ پر حرام ہے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کوئی پتنی سے اگر یہ جملہ کہہ دے تو اس کے لیے آج تو سزا ہے، لیکن جب اوس ابن صامت نے کہا تھا اس وقت سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دیا تو ماں ہی کی طرح اس کو ماننا پڑتا تھا، اب اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ جیسے ماں کی خدمت کرتے تھے ویسی اس کی خدمت کرنا پڑے گی، اس کے پیر دباؤ، ماں کہہ دیا تو وہ ماں کی طرح اس کی سیوا کرو، یہ قانون تھا پہلے۔ خولہ بنت ثعلبہ نے کہا
औस इब्न सामित से, ये तुमने क्या किया, मुझे माँ की तरह हराम कर लिया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। रोने लगी, लेकिन बंदूक से गोली जब निकल जाए तो पछताने से क्या फायदा। अब तीर से कमान निकल चुका है, कमान से तीर निकल चुका है, अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन औस इब्न सामित ने कहा, जाओ ऐ खौला, अल्लाह के रसूल के पास जाओ, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। खौला अल्लाह के नबी के घर में आती है। सुनिए, जरा गौर से सुनिए, खौला अल्लाह के रसूल के दरवाजे को दस्तक देती है। मस्जिद नबी से लगा हुआ हुजरा अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, सामने खौला खड़ी है, अंदर आओ। अंदर ले गए, क्या हुआ पूरी बात बताई। अल्लाह के नबी, हमारे लिए रास्ता निकालिए, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर अपनी माँ की तरह हराम कर लिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अय खौला जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अय खौला जाओ, अब तो तुम उनके लिए उनकी माँ की तरह हो चुकी हो, अब तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो जिद करने लगी, तलाक नहीं दिए, मैं कैसे उनको छोड़ूं, सिर्फ माँ ही तो कह दिया, तो कोई रास्ता तो निकालिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हदीस के अल्फाज तो ये है कि अल्लाह के नबी ने उनको उठाया और फरमाया, खौला तुम क्यों हमसे जिद कर रही हो, जब मैं तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं बदल सकता, फिर मुझसे जिद करना बेकार है। चलो ये दरवाजा खुला है, मैं खोल देता हूं, तुम जाओ, आज के बाद तुम अपनी माँ, अपने शौहर के लिए माही की तरह हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल ने खौला बिनते सालबा के लिए दरवाजा बंद कर दिया, जाओ, नहीं नहीं कोई रास्ता नहीं है, और उनको बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया। खौला बाहर निकली, लेकिन सामने मस्जिद नबवी की चौखट देखती है, घुसती है और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पैर रखती है तो अल्लाह के रसूल का दरवाजा देखती हैं, नबी की चौखट देखती हैं, एक तरफ मस्जिद को देखती हैं, एक तरफ नबी की चौखट को देखती हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट आती है खौला बिनते सालबा के, और क्या कहती है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद हो गया तो क्या हुआ, रब का दरवाजा तो खुला है, रब की चौखट तो खुली है। मस्जिद के अंदर जाती है, कुएं से पानी खींचती है, वुजू बनाती है और उसी मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ती है। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उस औरत ने, खौला बिनते सालबा ने अपने हाथ बुलंद कर लिए और कहा, ऐ अल्लाह, नबी का दरवाजा बंद है लेकिन तेरा दरवाजा तो बंद नहीं है। इलाल आलमीन, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया है, अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है। बच्चों को प्यार तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो मेरे शौहर की है। आय अल्लाह, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई रास्ता निकाल, मेरे और मेरे पति के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तेरे नबी की चौखट बंद, तेरे नबी का दरवाजा बंद, तेरे नबी ने रास्ते बंद कर दिए, तेरा दरवाजा खुला है। मैं तेरी चौखट पर सर रखती हूँ, पेशानी रखती हूँ, माथा रखती हूँ। आय अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। आसमान से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कुरान गवाह है, कद समिअ अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद सुन ली जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे तकरार कर रही थी अपने शौहर के बारे में, और मस्जिद के कोने में बैठकर वो तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह से गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से रो रही है। आए बुजुर्गों की चौखटों को चूमने वालों, आए मजारों की मिट्टियों को चाटने वालों, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दरवाजा जब बंद होता है तब रब का दरवाजा खुलता है। ये रब का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल का दरवाजा जिंदगी में बंद था तो उस औरत ने क्या कहा, आय अल्लाह, मोहम्मद की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा खुलता है। मेरे प्यारे साथियों, वो औरत आई, अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पैगाम भेजा। जिब्राइल आए, कहा जाओ उस औरत को बुलाओ जो मस्जिद में अल्लाह से फरियाद कर रही है। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और कानून बदल दिया है। आज के बाद अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह हराम कहेगा तो उसके लिए सजा मुतय्यन कर दी।
لیکن راستہ نکال دیا. وہ ایک غلام آزاد کرے گا, ایک غلام آزاد کرے اور پھر بیوی بنا لے, جس کو ماں کہہ دیا. چل, بہت سے لوگ کہہ دیتے نا چل بھگ, آج کے بعد تو میری اماں, چل نہیں جائیں گے. جو بول دیتے ہیں نا, یہ معمولی جملہ نہیں ہے, بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے راستہ بنایا, اس عورت کے لیے کیا کہا؟ ایک غلام آزاد کرے اور بیوی بنا لے, اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو 60 روزے رکھے مسلسل, پے در پے, کنٹینیو, بیچ میں ایک بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. بخار آ جائے, بیماری ہو جائے یا کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن بنا کسی بیماری کے اور بنا کسی مجبوری کے ایک بھی روزہ اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو سب بیکار. مثلا 60 روزے رکھنا, 55 رکھ لیے, چلو 1-2 دن آرام کر لیتے, 5 ہی تو رہ گئے بعد میں پورے. جہاں ایک چھوڑا 55 بیکار. پھر ایک سے رکھو, شہرین متتابعین, کنٹینیو لگاتار آپ کو روزے رکھنا ہے 2 مہینے تک, 60 روزے مسلسل. شہرین متتابعین, 60 نہیں 59 بھی ہو سکتے ہیں. اگر 2 مہینے 29 کے چاند ہو جائیں تو 58 بھی ہو سکتے ہیں. ایک چاند 29 کا ہو جائے, ایک چاند 30 کا ہو جائے تو 59 بھی ہو سکتے ہیں. دونوں چاند 30 کے ہو جائیں تو 60 بھی ہو سکتے ہیں. تو شہرین متتابعین, 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے گا وہ. اور یہ بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا راستہ, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. چاہو تو ایک ہی دن بلا کر 60 کو کھلا دو. آج 60 کو کھلا دو گے تو آج ہی وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ گے تو 60, جب تک 60 پورے کھا نہیں لیں گے تب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنے گی. یہ تمہاری سہولت کے اوپر ہے. چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ, یا 60 فقیروں کو ایک دن بلا کے کھانا کھلاؤ, یا 10 کر کے 6 دن کھلا لو. یہ آپ کی سہولت کے اوپر ہے. جب تک 60 مسکین پورے کھانا کھا نہیں لیں گے آپ اپنی بیوی سے بیوی کی طرح مل نہیں سکتے ہیں, وہ تمہاری بیوی بن جائے گی. یہ سزا متعین کر دی لیکن راستہ نکال دیا, پہلے تو راستہ نہیں تھا. تو خولہ بنت ثعلبہ کے کی دعا کو اللہ نے سن لیا. یہ آخری وقت میں خولہ بنت ثعلبہ کی کمر جھک گئی, کمر لاٹھی لے کے چل رہی تھی, اور ایک دن حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے. خولہ بنت ثعلبہ ایک پل پر لاٹھی ٹیک کر کھڑی تھی اور وہیں سے اشارہ کر رہی تھی, عمر رک گئے, ادھر آ. حضرت عمر خولہ بنت ثعلبہ کی آواز سن کر گھوڑے سے اتر گئے اور چلے گئے, نیچے جھک, اور کچھ بات کہنے لگی ان کے کان میں. عمر فاروق کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بڑا غصہ آیا. ایک معمولی سی بڑھیا عمر فاروق کو دھمکی دیتی ہے, ان کا گھوڑا روکتی ہے, ان کو گھوڑے سے نیچے اتارتی ہے اور کہتی ہے کان ادھر کر, کان میں کچھ بولتی ہے. فرمایا امیر المومنین, ایک معمولی عورت آپ کو گھوڑے سے اتارتی ہے اور آپ اتر جاتے ہیں. ایک معمولی عورت آپ کو اشارہ کر کے بلاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. ایک معمولی بڑھیا آپ کو کہتی کان نیچے کر, اور وہ آپ کے کان میں کچھ بولتی ہے, آپ سن لیتے ہیں. کیا بات ہے, اتنا کیسے؟ فرمایا حضرت عمر نے, اے میرے ساتھیوں, یہ معمولی عورت نہیں ہے. خولہ بنت ثعلبہ معمولی نہیں ہے. جب محمد کے دروازے بند ہو چکے تھے تب اس کے دروازے کو اللہ نے کھولا تھا. میری کیا مجال جو اس کی نہیں سنوں. 7 آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا وہ اللہ جب اس عورت کی فریاد سننے کے لیے تیار ہے تو عمر کے اندر یہ مجال نہیں کہ وہ گھوڑا چھوڑ کر آئے اور اس کی بات نہ سنے. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تھے حکمراں جو ایک معمولی بوڑھی عورت کی بات کو سننے کے لیے چلے جاتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے؟ اس عورت کی بات کو جب اللہ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا تو عمر کی مجال کیا ہے جو زمین پر رہ کر اس کی بات کو نہ سنے. نہیں, میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے, میرے اندر اتنی بہادری نہیں ہے, میرے اندر اتنی. تو اسلام سہولت کا نام ہے, اسلام آسانی کا نام ہے. آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریے, لڑکی والوں کے لیے مجبوریاں پیدا مت کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی آئے, اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. سنو, بڑی ہنسی آئے گی آپ کو یہ واقعہ سن کر. آئے اللہ کے رسول میں تو برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ مت پوچھو. کہ رہنے دو. ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ میں برباد ہو گیا, میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا. کہ کیا ہوا بتاؤ نا. کہ اللہ کے رسول پوچھنے پہ بھی شرم آ رہی ہے. کہ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے. بتاؤ کیا بات ہے. کہ اللہ کے رسول میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا. آپ نے کہا اف.
فرض روزہ تھا. اچھا ہم بستری کر لیں, آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو. ہم بستری جو روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیں تو اس کی تو یہی سزا ہے. وہ روزہ تو پورا کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ 60 روزے اور رکھنا پڑیں گے. پہلے ایک غلام آزاد کرو. کہ اللہ کے رسول مجھے تو خود غلامی کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی دوسرے کی, میں کیا غلام آزاد کر پاؤں گا, میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے. آپ نے کہا 3 آپشن ہے. پہلا آپشن غلام آزاد کرو, کہنے لگا نہیں کر پائیں گے, میرے پاس طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا 60 روزے رکھو مسلسل پے در پہ کنٹینیو. کہنے لگا اللہ کے رسول 60 روزے, 60 کہاں کہ ایک روزہ میں تو یہ حالت ہے کہ بیوی سے مل لیا, صبر نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو, میرا کیا حال ہوگا, میں تو نہیں رکھ پاؤں گا, یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر. اور کمزور آدمی رمضان کے روزے تو بڑی مشکل سے رکھ پاتا ہوں, اس کے علاوہ 60 روزے اور میں کیسے رکھ پاؤں گا. آپ نے کہا پھر تیسرا ایک اور آپشن ہے تمہارے لیے. کا کیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے کا 60. کہ اللہ کے رسول شاید آپ کو میرے گھر کا حال نہیں معلوم. آپ نے کہا تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تو معلوم کیا ہوگا. کہ اللہ کے نبی صبح اگر مجھے کھانے کو مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں, اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں, پھر صبح نہیں ملتا. میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہیں بنتا, میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے کہا رکو, اچھا 3 آپشن تمہارے پاس, تینوں نہیں ہے. کہاں دیکھیے پھر بھی راستہ نکالا. کہا کیا, رکو نماز کا ٹائم ہوا, آپ نے لوگوں سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو, اس کو غریبوں میں کچھ دینا ہے, مسکین ہے, خود غریب آدمی ہے. اچھا اب چندہ ہوا اس کے لیے. کھجور ہی اس زمانے میں چلتا تھا, کوئی 2 کھجور لایا, کوئی 5 لایا, کوئی 10 لایا, اور ظہر سے عصر تک چندہ ہوتا رہا. پورا 10 کلو کا ایک ٹوکرا بھر گیا کھجور کا. اتنا بڑا ٹوکرا بھر گیا. آپ نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر اس کو دیا, لے پکڑ, تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے, جاؤ یہ کھجور اپنے گاؤں میں لے جاؤ, اپنے قبیلے میں سب غریبوں میں دے دینا, انہی کو بانٹ دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی مٹ جائے گی, جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دینا. کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں اس کو بانٹوں. کہا اپنے گاؤں میں. کس میں بانٹوں. کہا غریبوں میں. کہتا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے اے اللہ کے رسول, پورا گاؤں آپ دیکھ لیجئے, میرا پورا قبیلہ, میرے پورے گاؤں پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول کی بھی ہنسی نکل گئی. کیا کہہ رہے ہو, پورے گاؤں میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہ نہیں, تو جاؤ تم خود ہی لے جاؤ, خود کھا لینا, اپنی بیویوں بچوں کو کھلا دینا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ آسانی. جرم بھی کیا, آپشن بھی نہیں ہے تینوں میں سے کوئی ایک, چندہ بھی ہوا اس کے لیے, اور اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غریبوں میں بانٹ دینا, تو کہتا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لینا, جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ لیجئے, یہ آسانی ہے, آسانی. اس سے زیادہ سہولت اور کہاں ملے گی. اس لیے انسانیت سیکھو. انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. آپ بتائیے یہ تعلیم کہاں ملے گی. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ کہاں ملے گی تمہیں تعلیم. دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کر دکھا لو. آج بہت لوگ چلاتے رہتے ہیں ہم یہ ہم وہ, اور آج بنے بیٹھے ہیں لوگ, کرسی سنبھالے بیٹھے, لیکن یہ دکھائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مدد کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں, غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہو, ان کے معبودوں کو برا مت کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیا کہا, ان کو گالی مت دو. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, پھر وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے, پھر وہ جہالت کی بنیاد پر وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. مسلمانوں یہ سب سے بڑی نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں بتایا کیا, اگر کوئی ہمیں الٹا کہہ رہا, غلط کہہ رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس کو الٹا کہو گے. کوئی ہمارے, یہ بتائیے کوئی پاگل کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹ لے, اب آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے, ہم پاگل کتا کس کو کہہ رہے ہیں. اگر اس پاگل کتے کو آپ سمجھ جاؤ تو میری پوری تقریر کامیاب ہے.
اور یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر بیکار ہے. ہم پاگل کتے کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے سچ بولنے پر اور کڑوی بات بولنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے. نہیں بولتا ہوں میں. اب یہ آپ کو اشاروں میں سمجھنا ہے. ان چینل والوں نے اپنا چینل چمکانے کے لیے مجھے وہ جملے نہ بولنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا ہے. اب ہم نہیں بولیں گے, کسی بھی جلسے میں نہیں بولیں گے. اس پاگل کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مزہ آ جائے, پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے. وہ پاگل کتا کون ہے؟ اگر کوئی پاگل کتا ہمیں کاٹ لے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس پاگل کتے کو کاٹیں. کیا کوئی عقل مند اس پاگل کتے کو کاٹے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ ایک پاگل کتے نے ہمیں کاٹ لیا, اب ہم اس کو کاٹنے جا رہے ہیں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی پاگل ہے. کتے نے کاٹا, پاگل تھا تو بھی اس کو کاٹا. کوئی اگر ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے, ہمارے نبی کی شان میں الٹا سیدھا بول رہا ہے, وہ پاگل ہے, اس کا دماغ بھرشٹ ہو چکا ہے. اب ہم اس پاگل کتے کو کاٹنے جائیں, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میرے بھائیوں, کتنی مشہور مثال ہے. کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ہاتھی نے پیچھے مڑ کر کتے کو نہیں دیکھا ہے. کتے بھونک رہے ہیں, ہاتھی چل رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر مڑ کر, اگر ہم نے دیکھا پیچھے مڑ کر اور ان کو گھرایا تو ہمارا وقت برباد ہوگا. ہم جہاں جانا چاہتے اس منزل سے ہم رک جائیں گے. وہ کتے ہیں, بھونک رہے ہیں, بھونک بھونک کے خود ہی تھک جائے گا. ہم کیوں اپنا وقت برباد کریں؟ مسلمانوں, میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ہمارے نبی کو گالی دی جا رہی ہے, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو رہی ہے, کارٹون تک چھاپے جاتے ہیں, اشتعال, ہمیں مشتعل کرنے کے لیے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان سب کو پاگل کتا سمجھ کر چھوڑ دیں اور ان کو جو کر رہے ہم جواب میں ویسا نہ کریں جیسا یہ کر رہے ہیں, یہی عقل مندی ہے. ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کا کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے موب لنچنگ پر قانون بنے, لیکن موب لنچنگ پر قانون نہیں بنتا ہے. قانون بنتا ہے ٹرپل طلاق پر, قانون بنتا ہے 370 ہٹانے پر کشمیر سے, قانون بنتا ہے CAA NRC پر. میرے بھائیوں, جس پر سپریم کورٹ نے آدیش نہیں دیا اس پر قانون بن رہا ہے, اور جس کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر قانون بناؤ, سخت سے سخت سزا متعین کرو, تو اس پر قانون نہیں بنتا. آپ دو چار ویسے ہی نعرے لگا کر کیا کر لیں گے؟ اس حمام میں جب سب ننگے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ میرے بھائیوں, اس لیے عقل اور شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی ضرورت ہے, پاگل کتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پاگل کتا کوئی ہمارے پیر میں کاٹ لے تو ہم بھی اس کو کاٹنے جائیں. یہی قرآن نے کہا ہے, لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے, غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تم ان کو گالی مت دو. اگر تم ان کو گالی دو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ الْعِلْمِ, تو وہ بھی تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. وہ بھی تم ان کے جھوٹے خدا کو گالی دو گے, وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے. تم ان کے جھوٹے معبودوں کو برا کہو گے, جواب میں وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے. اس لیے اصلی رب کو گالیوں سے بچانے کے لیے ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, گالی مت دو. ان کے اندر جہالت ہے بغیر علم, وہ جہالت کی بنیاد پر رب کو گالی دیں گے کیونکہ وہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آ جائے, یعنی تمہاری سالی آ جائے اور گھر میں گھس جائے. تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کہ ادھر آؤ, تم بھی کھانا کھا لو. یاد رکھنا, اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے باوجود اپنی سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو.
اس کو اس کی سسرال چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو، اس کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے ہو۔ اگر سسر نے بھی اجازت دے دی کہ میرے داماد جی اپنی سالی کو ذرا اسکول چھوڑاؤ، وہ کالج میں پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہے، بیوی کی اجازت کے باوجود، سسر کی اجازت کے باوجود بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت کے باوجود آپ ایسا کر رہے ہیں، تب بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ پردہ پردہ رہے گا، سالی کو بھی پردہ کرنا پڑے گا اپنے بہنوئی سے۔ یہاں تو سالیاں سب سے زیادہ بہنوئیوں سے مذاق کرتی ہیں، تو جوتا کون چھپاتا ہے؟ یہ رسم کہاں سے نکلی ہے؟ بات تھوڑی سی گھوم گئی اور ادھر نکل گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، ایک طرف یہ چیز ہے کہ شودر کی بیٹی اگر برہمن کو پسند آ جائے تو شودر کو دینا پڑے گی، لیکن برہمن کو شودر کی بیٹی پسند آ جائے تو، اور شودر کو پسند آ جائے تو راجا کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ یہ ظلم، یہ ستم دیکھیے، یہ ظلم اور یہ ستم۔ آسانیاں پیدا کرو نکاح کے اندر، تاکہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہو جائیں۔ آج ایک موٹر سائیکل نہیں ہے دینے کے لیے، اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لڑکی کی عمر اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی دوسری بیٹی بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے، لیکن ابھی بڑی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے، تب تک دوسری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کو بھی ایک موٹر سائیکل چاہیے داماد کو دینے۔ کیا سماج اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلا لیتے ہو، ہر گاؤں میں مسجدیں بنا لیتے ہو، اس کی کمیٹیاں بن جاتی ہیں۔ کیا گاؤں میں ایسی جوان بیٹیاں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں؟ سماج یہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں سماج کیوں سوتا ہے؟ ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام سماج کے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کا گھر بسانے کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساموہک وواہ کا پرچلن نہیں چلایا کرتے تھے؟